تو ہارون نے کہا میں بول دے چکا ہوں، وہ تیری ہوگی۔ تو اس نے ہارون کے کندھے پہ ہاتھ رکھ دیا کہ تو میرا تو سب کچھ میرا۔ تو ہارون ان کو یہ سمجھانا چاہتا تھا کہ میں خالصہ سے کیوں عشق کرتا ہوں۔ تو تم اللہ کو اپنا بنا لو تو للہ خزائن السماوات والارض، زمین کے خزانے بھی اللہ کے اور آسمان کے خزانے بھی اللہ کے، تم اللہ کو اپنا بنا لو تو لہو ملک السماوات والارض، زمین کی بادشاہی بھی اللہ کی اور آسمان کی بادشاہی بھی اللہ کی، ہم اللہ کو اپنا بنا لیں تو اللہ تعالی فرشتوں کے لشکر، للہ جنود السماوات والارض، اللہ کے ہاتھ میں زمین آسمان کے لشکر، وما یعلم جنود ربک الا ہو، اور اللہ کے لشکروں کو اللہ کے سوا کوئی جانتا نہیں۔ میں اگر اللہ کو اپنا بنا لیتا ہوں تو سارے لشکر میرے لیے۔ استغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین۔ تو جب صحابہ نے اللہ کو اپنا بنایا اور پھر 313 1000 کے ساتھ میدان میں اترے، سامنے مسلح 700 تلواروں کا لشکر، اور ادھر پورے لشکر میں ٹوٹل سارے لشکر میں 8 تلواریں، ٹوٹل پورے لشکر میں 8 تلواریں، ادھر 300 گھوڑ سوار، ادھر پورے لشکر میں 2 گھوڑے۔ ایسا بے سر و سامانی کا لشکر ہے، لیکن انہوں نے اطلبنی تجدنی فإن وجدتنی وجدت کل شیء، انہوں نے اس حدیث کو سمجھ لیا تھا کہ میرا اللہ مجھے کہہ رہا ہے میرا بندہ تو میری طلب میں آ، تو مجھے پالے تو سب کچھ پالے گا، تو مجھے کھو گیا تو نے سب کچھ کھو دیا، میں تیرا تو سب کچھ تیرا، اور میں تیرا نہیں تو کچھ بھی تیرا نہیں۔ تب یہ 313 نے اللہ کو پا لیا تھا، اللہ کو اپنا بنا لیا تھا، تو انہوں نے رات کو اللہ سے دعا مانگی، اذ تستغیثون ربکم، جب تم نے اپنے رب کو پکارا تو اللہ نے دیر نہیں لگائی۔ ہر سال میں ابھی بھی رمضان میں وہاں تھا، حرم میں تھا، لاکھوں انسانوں کے ساتھ امام کعبہ دعا کروا رہے ہیں، لاکھوں، دونوں حرم کھچا کھچ بھرے ہوئے، کوئی 15-20 لاکھ آدمی حرم مکہ میں دعا مانگ رہا ہے، اور امام کعبہ رو رہا ہے، اور سارا مجمع زارو زار رو رہا ہے، اور حرم نبوی کے ائمہ رو رہے ہیں، اور ان کے پیچھے عوام رو رہے ہیں، لیکن فا کا مطلب ظاہر نہیں ہو رہا۔ فوراً دعائیں اٹکی ہوئی ہیں راستے میں۔ سننے والے نے یہ نہیں کہا کہ میں سنتا نہیں ہوں، وہ یہ کہہ رہا تمہارے سنانے میں کمی ہے، نظر تمہاری حرام دیکھے، زبان تمہاری گالی بکے، کان تمہارے گانا سنے، شہوت تمہاری زنا میں چلے، کمائی میں تمہاری کھوٹ بھی ہو، ملاوٹ بھی ہو، جھوٹ بھی ہو، سود بھی ہو، دھوکہ بھی ہو، فراڈ بھی ہو، ہیرا پھیری بھی ہو، وعدے سے مکر جانا بھی ہو، یہ سب کچھ ہو، ماں باپ کے تم نے دل توڑے ہوئے ہوں، جگر ان کے چیرے ہوئے ہوں، بیویوں سے تمہاری بدتمیزی ہو، زبان تمہاری زہر اگلتی ہو، زبان کا زہر ناگن کے زہر سے زیادہ بڑھ چکا ہو، وجود تمہارا اللہ کا باغی ہو، تو پھر تم کہو یا اللہ یا اللہ، تو کہتا پہلے میرا بندہ تو بن کے آ، پہلے میرے ساتھ صلح تو کر کے آ۔ تم دشمن سے سیدھا مانگنے چاہ، اللہ تو کسی کے ساتھ دشمنی نہیں کرتا، اللہ تو کریم ہے، رحیم ہے، مہربان ہے۔ ماں باپ کو لے لو، بچہ ماں باپ کا نافرمان ہو، انتہا درجے کا بدتمیز ہو، وہ ماں باپ سے کوئی چیز مانگے گا تو وہ کبھی نہیں دیں گے، کہیں گے سارا دن ہمارا دل دکھاتا ہے، اب کس منہ سے تو ہم سے مانگتا ہے۔ ہمارے بازاروں نے بغاوت کر دی، ہمارے محلوں نے بغاوت کر دی، ہمارے شہروں نے بغاوت کر دی، ہماری بستیوں نے بغاوت کر دی، اور بتاؤں ڈر کے کہتا ہوں ہماری مسجدوں سے بھی بغاوت ہو گئی کہ ممبر رسول سے بھی نفرت ہی نفرت ہے۔ محبت کے پھول بکھیرنے والا کوئی ہے، ممبر پہ بیٹھ کے لڑانے والے اور اکسانے والے اور ایک دوسرے کے خلاف بھڑکانے والے۔ ہماری مسجد بھی بغاوت پہ آ گئی، الا 5 انگلیاں برابر نہیں، لیکن عام خطیب ایک دوسرے کے خلاف امت کو بھڑکا رہے ہیں۔ جب یہ معاملہ ہو چکا ہو تو پھر ہم تو بندر خنزیر بن جاتے۔ شکر کرو اس نے ہمیں انسان رکھا ہوا ہے۔ دعا دو حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو، جن کی طفیل اللہ تعالیٰ کا عذاب رکا ہوا ہے، ورنہ ہمیں بندر خنزیر بنانے میں اسے کیا دیر لگتی تھی۔ وہ سب کچھ ہوا ہے، ہو رہا ہے جو پہلی امتوں نے کر کے دکھایا۔ اور اللہ نے کسی کو جعل منہم القردہ والخنازیر، کسی کو اللہ نے بندر بنایا، کسی کو اللہ نے خنزیر بنایا۔
دعا دو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور درود پڑھو ان کی ذات گرامی پر کہ جنہوں نے روتے روتے اللہ کو منا لیا کہ اللہ میری امت کے ساتھ وہ نہیں کرو گے جو پہلوں کے ساتھ کیا تھا۔ اگر یہ نہ مانگتے تو میرا تیرا بیڑا بھی غرق تھا۔ جناح کالونی میں انسان نظر نہ آتے، فیصل آباد میں انسان نظر نہ آتے، ملتان لاہور کراچی اور پنڈی پشاور اسلام آباد میں انسان نظر نہ آتے، کچھ اور نظر آتے۔ یہ اس کی 23 سال کی دعائیں ہیں، اس کا رونا ہے، اس کا درد ہے، اس کا غم ہے، اس کی تڑپ ہے۔ کوئی نبی اتنا نہیں رویا جتنا میرا نبی رویا ہے، کسی نبی نے اتنا نہیں مانگا جتنا میرے نبی نے مانگا ہے۔ ٹوٹ کے مانگا، رو کے مانگا، تڑپ کے مانگا، اور ایسے روئے کہ اللہ کو کہنا پڑا میرے نبی اتنا نہ رو کہ تو خود ہلاک ہو جائے۔ کیا رونا رویا تھا میرے نبی نے کہ اللہ کو یہ کہنا پڑا فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، میرے محبوب اتنا نہ رویا کر کہ تو خود ہلاک ہو جائے، تیرے اپنی جان چلی جائے۔ لعلك باخع نفسك على آثارهم ان لم يؤمنوا بهذا الحديث اسفا فلعلك باخع نفسك الا يكونوا مؤمنين من كفر فلا يحزنك كفره ما انت عليهم بجبار لست عليهم بمسيطر ولقد نعلم انك يضيق صدرك بما يقولون۔ میں کتنی آیات پڑھوں، وہ 150 آیات ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کا اپنے نبی کو صرف اس لیے آیات اتاری اتنا غم نہ کر، اتنا دکھ نہ دیکھ، اتنا درد نہ اٹھا، اتنا نہ رو، اتنے آنسو نہ بہا۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، میں تیری امت کے بارے میں تجھے خوش کر دوں گا، تمہیں راضی کر دوں گا، تمہیں راضی کر دوں گا۔ یہ رونا دھونا تھا، یہ رونا دھونا تھا۔ ہائے ہائے، ایک دفعہ نہیں پتہ نہیں کتنی دفعہ اللہ سے بات کی، یا اللہ تیرے نبی ابراہیم نے کہا تھا ان فمن تبعنی فإنہ منی ومن عصانی فإنک غفور رحیم، یا اللہ جو میری مانے وہ میرا، جو میری نہ مانے وہ تیری مرضی، تو غفور الرحیم ہے، معاف کر یا عذاب دے۔ یا اللہ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا ان تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، یا اللہ تو عذاب دے تیری مرضی، تو چھوڑ دے تیری مرضی، تیرے بندے ہیں۔ یا اللہ دونوں نبیوں نے تجھے اختیار دیا تھا پکڑ کا اور چھوڑنے کا، لیکن میں یہ بات نہیں کرتا، میں نہ یہ کہتا ہوں جو ابراہیم نے کہا، نہ وہ کہتا ہوں جو عیسیٰ نے کہا علیہ السلام، میں تجھ سے صرف ایک ہی بات کہتا ہوں اور وہی میں تجھ سے منوانا چاہتا ہوں کہ یا رب امتی امتی، یا رب امتی امتی، یا رب امتی امتی، یا اللہ میری امت کو معاف کر دے، میری امت کو معاف کر دے، میری امت کو معاف کر دے، میری امت کو معاف کر دے۔ نہیں معاف کرنا پھر بھی معاف کر دے۔ اس پر اتنا روئے کہ جبریل آئے، یا رسول اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں آپ کیوں رو رہے ہیں، آپ کیوں؟ اللہ کو پتہ نہیں تھا کیوں رو رہے ہیں، جناح کالونی والوں کو سنانا تھا، یہ حدیث پہنچانی تھی، تب جبریل بھیجا، تب یہ قصہ ہوا کہ یہ بات آگے چلے، صرف رات کے اندھیروں میں گم نہ ہو جائے، صرف اللہ اور اللہ کے حبیب کے درمیان یہ راز نہ رہ جائے، بلکہ امت کو بھی یہ راز پہنچے کہ تاکہ جب یہ بے وفائی کریں تو انہیں پتہ چلے کہ کس کی بے وفائی کر رہے ہیں، کس سے بے وفائی کر رہے ہیں، کس کو آنکھیں دکھا رہے ہیں۔ انہیں احساس ہو، گانا سننے والا جب گانا سنے تو اسے پتا چلے کہ کس کے سینے پہ خنجر چلا رہے ہو، جھوٹ بولنے والا جب جھوٹ بولے، زانی جب زنا کرے، شرابی جب شراب پیے، ماں باپ کا نافرمان جب ماں باپ کو غرائے، اور بیویاں رکھ کر شادیاں کر کے بھی جو زنا کریں، اور بینکوں کے ساتھ سودے کرنے والے، سود پہ چلنے والے، جھوٹ بولنے والے، قتل کرنے والے، جوا کھیلنے والے، اور نافرمانی کے بازار گرم کرنے والے، انعامی بانڈ لے کر دعائیں مانگنے والے، کیا ظلم و ستم ہے کہ رزق حرام کے لیے دعا مانگتے ہیں، یا اللہ میرا بانڈ کٹ دے، یا اللہ میرا بانڈ کٹ دے۔ جوا جیسے سور حرام ہے ایسے ہی اس کا پیسہ حرام ہے۔ تمہارے سامنے کوئی سور پکا کے رکھے، تم کہتے ہو میں مسلمان ہوں، میں تجھے قتل کر دوں گا، تو مجھے سور کھلاتا ہے، اور تم جھوٹ بول کے پیسہ کماتے ہو، اور انعامی بانڈ لے کر اس کی سیریل دیکھتے ہو کہ میرا نمبر نکلا کہ نہیں نکلا۔ یہ سور سے کم تو نہیں ہے۔ جب تم یہ کرو، جب امت یہ کرے تو انہیں خبر ہو کہ کس کی نافرمانی ہو رہی ہے، جو تمہارے لیے اتنا رویا کہ جس نے بھیجا تھا کہ جاؤ روبو،
اس کو یہ کہنا پڑا اتنا نہ رو میرا نبی، اتنا دکھ نہ جھیل، اتنا غم نہ کر کہ تیرا سینہ پھٹ جائے، تیرا کلیجہ شق ہو جائے، تیرا دل تڑپ تڑپ کے کہیں زندگی کی بازی نہ ہار جائے، تو اتنا دکھ درد نہ کیا کر۔ روئے روئے جبریل آئے، یا رسول اللہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ اللہ کو نہیں پتا کیوں رو رہے ہیں؟ کہ جبریل مجھے میری امت کا غم رلا رہا ہے، مجھے میری امت کا دکھ درد رلا رہا ہے۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے کہا جاؤ واپس بھیجو، جاؤ واپس جاؤ اور میرے حبیب سے کہو سنردیک فی امتک، اتنا نہ رویا کر، میں تیری امت کے بارے میں تجھے خوش کروں گا، تجھے راضی کروں گا۔ یہ درد تھا احد کی جنگ شکست کے میں تبدیل ہو گئی، فتح شکست میں بدل گئی، اور چاروں طرف قریش مکہ نے گھیر لیا اور اللہ کے نبی گھر گئے۔ چند جان نثار تھے جو نئی تاریخ لکھ رہے تھے، سر دھڑ کی بازی لگا رہے تھے، جو آپ کے گردیوں نے حالہ بنایا ہوا تھا، جن میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سہل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عباد بن بشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، برا بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ چند لوگ، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ 10 آدمی تھے جنہوں نے اللہ کے نبی کو گھیرے میں لیا ہوا تھا، اور پورے قریش کا لشکر وہ موج کی طرح آ کے ٹکراتا تھا کہ کسی طرح آج محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا قصہ تمام کر دیا جائے۔ 10 آدمیوں نے 1000 کو روکا ہوا تھا، اور کوئی تلوار آگے کارگر نہیں ہو رہی تھی، کوئی نیزہ نہیں پہنچ رہا تھا۔ ہائے ہائے، ابو قتادہ، ان میں ایک ابو قتادہ بھی ہیں، 12-13 تھے، میں نے 10 کے نام گنائے۔ ابو قتادہ سینہ سفر تھے اور ہر تیر کو سینے پر لیتے تھے، ہاتھوں پر لیتے تھے، سینے پر لیتے تھے۔ ایک تیر آیا اور آنکھ میں جا لگا سیدھا، تو آپ نے مڑ کر یوں اللہ کے نبی کو دیکھا، ابو قتادہ رضی اللہ عنہ مڑ کر دیکھا تو ساری آنکھ کیما بن کے باہر نکل چکی تھی اور تیر اندر تک جا چکا تھا۔ تو اللہ کے نبی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، تو آپ نے تیر کو یوں نکالا اور کہا اے اللہ، قتادہ، ابو قتادہ بن نعمان، قتادہ کی آنکھ تیرے نبی کی حفاظت میں ضائع ہوگی۔ اور آپ نے وہ کیما آنکھ کو جمع کیا اور ایسے نوالد کی طرح اس کو جمع کر کے اس کی آنکھ میں رکھا، اور اوپر اپنی انگلیوں کو ایسے رکھا جیسے اب میں آپ کو دکھا رہا ہوں۔ پھر آپ نے یہاں ہاتھ رکھ کر کہا یا اللہ، قتادہ کی یہ آنکھ اس آنکھ سے زیادہ خوبصورت بنا دے۔ پھر آپ نے ہاتھ ہٹایا تو اس کی چمک اس سے زیادہ ہو چکی تھی، یہ زیادہ خوبصورت ہو چکی تھی۔ ایک تاریخ لکھی ہے جان نثاروں نے، ہمارا تاجر کہتا ہے جھوٹ کے بغیر میرا گزارا نہیں، ملاوٹ کے بغیر میرا گزارا نہیں، گانے سنے بغیر مجھے چین نہیں آتا، مجھ سے بھوک برداشت نہیں ہوتی، مجھ سے روزہ نہیں رکھا جاتا۔ یہ ملوں والے کہتے ہیں سود کے بغیر کاروبار نہیں چلتا ہے۔ ہائے ہائے، تو جب قریب نہیں پہنچ سکے تو ایک عتبہ بن وقاص، ابی وقاص، ایک بھائی ادھر کھڑا ایک ادھر کھڑا، سعد بن ابی وقاص نبی کے جان نثاروں میں ہے اور عتبہ بن ابی وقاص جان لینے والوں میں ہے۔ تو اس نے دور سے پتھر اٹھا کے مارا، پتھر، تو اس پتھر کے لیے صحابہ تیار نہیں تھے، تلواروں کی طرف نظر تھی، نیزوں اور تیروں پر نظر تھی، پتھر اچانک آیا اور ان کے آگے آتے آتے وہ ان کو پار کر گیا اور جا کر سیدھا اللہ کے نبی کے منہ پہ لگا یہاں، اور آپ سیدھا ایسے پیچھے گرے، ایسے، اور پیچھے کھڈا تھا، کھڈا، اس کھڈے کا کنارہ آپ کی گردن پہ یہاں لگا، یہاں لگا، اور یہ سارا نروس سسٹم جا رہا ہے، تو آپ بے ہوش ہو، اور سارا خون و خون ہو گیا، یہ لوگ سمجھے کہ آپ شہید ہو، تو ان کی چیخیں نکل گئی، رو رو کے برا حال ہو گیا۔ لیکن اس حال میں بھی کافروں کے سامنے بھی سینہ سپر ہیں، اور حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی کو سنبھالنے کے لیے آگے بڑھے تو دیکھا آپ زندہ ہیں، سانس ہیں، بے ہوش ہیں، صرف ہوش میں آئے تو سارے صحابہ نے ایک دم عرض کی یا رسول اللہ ان بدبختوں کے لیے بد دعا فرما۔ تو یہ موقع ہے بد دعا کا۔ میرے نبی نے ہاتھ اٹھائے، صحابہ سمجھے بس اب یہ بندر خنزیر بنے، اگر ان پر عذاب کی بجلیاں گریں کہ گریں، تو میرے تیرے نبی نے کہا اللہم اغفر لکم، یا اللہ میری قوم کو معاف کر۔